آج ہمارے اپنے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. یہ 8ویں دفعہ یہاں پہ آ رہا ہوں اور 8ویں دفعہ میں دوسری بار ملاقات ہو رہی ہے. بہت کم وقت کے لیے ملاقات ہوئی اور الحمدللہ جو خان صاحب کا میسج پاکستان کی عوام کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے 8 فروری کا، اس کے لیے ہم نے جستجو جاری رکھنی ہے. اس وقت جو عدلیہ کے ساتھ بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس چیز پہ بہت زور دیا کہ ہم لوگ عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور 6 ججز جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جس قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کے اوپر زور لگایا، ان کو دھمکایا، ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جس طرح کہ ایک جج صاحب کے داماد کو زد و کوب کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، لوور جوڈیشری کے ججز کو زد و کوب کیا گیا اور ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا صرف اس لیے کہ وہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیں. تو ہم لوگ اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ فل بینچ بنا کے اس کی ہیئرنگ کرے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک ضرور ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو پہنچانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فوکل پرسنز کی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی انہوں نے اناؤنس کی ہے، جس پہ میرے دائیں طرف شبلی فراز صاحب ہیں، جس پہ انتظار پنجوتا صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہیں اور مجنا چیز کو انہوں نے اس پہ نامنیٹ کیا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بشرا بی بی، کسی کو یہ ان کے خیال و گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ عمران خان صاحب کی کمزوری ہے. بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے، وہ کھڑی رہی ہیں، کھڑی رہیں گی انشاءاللہ تعالی اور کھڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. ان کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، ان کو کافی تکلیف ہوئی تھی اور اس کا ابھی میڈیکل چیک اپ ہونے جا رہے ہوگا اور انشاءاللہ تعالی شوکت خانم کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی موجودگی میں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کی موجودگی میں ہو. اور یہ چیزیں تھیں آپ کے سامنے ہم نے رکھنی تھی اور خان صاحب کا میسج ہے. اور ہماری یہ تحریک عید کے بعد میرے یہاں پہ بائیں طرف اسد کیسر صاحب موجود ہیں. ہماری ایک گرینڈ الائنس، پولیٹیکل الائنس بن چکی ہے جس کا جلسہ بھی ہوگا، مختلف پارٹیز اس میں ہیں اور اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی. میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہمیں بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں، جس میں محمود چکزئی صاحب، اختر مینگل صاحب، جماعت اسلامی، MWM اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی تحریک، تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ میٹنگ جو ہے نا کوئٹہ میں ہوگی 12 تاریخ کو اختر مینگل صاحب کے گھر پہ. وہاں سے ہم پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے اور وہ جلسے جو ہے نا کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی اور اندور سندھ میں، باقی پورے پاکستان میں ایک جلسوں کا ایک شیڈول دے رہے ہیں. اور سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے. تو یہ اس کی جو بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی، جب تک اس ملک میں قانون بالادست نہیں ہوگا، جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ججز جو اس وقت ان کے خلاف جو انہوں نے ظلم کیا، ان کے اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا، جو انہوں کے خط آیا ہے، اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لافل کنٹری ہے. کیا یہ ملک اس طرح ہوتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا. اور انٹرسٹنگلی آج ہمارے KPK کی چیف جسٹس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا جو میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئی جو ہمارے چیف جسٹس ہے ان کو بھی جو ہے نا انٹرٹین کرنا چاہیے اگر کوئٹہ کے ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری KPK میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی من پسند آفیسر نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں، آپ جو ہے نا سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہماری نمائندگی نہ ہو. تو اس صورتحال میں آپ خیبر پختونخوا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صوبی نے اگر تحریک انصاف کو اتنی باری مینڈیٹ سے ووٹ دیا ہے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں؟
تو خیبر پختونخوا کی رویہ جو ہے نا کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو ہے نا یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے پوری قوم سے، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک میں قوم ہمارے ساتھ ہوگی. عمران خان، آپ ایک بات آج جو عمران خان نے اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. بشرا بی بی کے بارے میں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پوری پارٹی جو ہے نا اس کے اس کردار کو اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اور جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اور اس کے خلاف جو کمپین چلائے جا رہے ہیں وہ لوگ چلا رہے ہیں جو عمران خان کے کاس کے خلاف ہے اور جو اس وقت ہمارے خلاف جو ہے نا ظلم اور جبر کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں خواتین و حضرات آپ میڈیا کے توسط سے کہ خان صاحب نے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ونگز ہیں، ان کو سراہا ہے. اور بالخصوص سوشل میڈیا ٹیم، وہ انہوں نے ہراول دستے کا کام کیا اور انہوں نے بہت اس کو سراہا ہے. بشرا بی بی کے حوالے سے آپ نے جو بات پوچھی، میں نے اپنی ٹیسٹ ٹاک میں آغاز یہاں سے کیا تھا کہ ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کمزوری ہیں، وہ ان کی خام خیالی ہے. بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے اور وہ ان کی اسٹرینتھ ہے. لہٰذا یہ چیز آپ ذہن سے نکال دیں. اور وہ میں بات مکمل کر لوں، وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور کھڑی رہیں گی. نمبر ایک، ان کے خلاف جو زہر دینے کا سلسلہ ہے ان کی ابھی میڈیکل چیک اپ ہوگا، شوکت خانم کے ڈاکٹرز ہوں گے ساتھ، تب وہ کرائیں گی. نمبر ایک. نمبر دو، پارٹی، یہ خان صاحب ہمارے فاؤنڈر چیئرمین ہیں وزیر اعظم صاحب، اور وہ ان کی سوابدید ہے وہ کس پلیئر کو کس وقت آگے کریں یا پیچھے کریں یا آپ مطلب فیلڈنگ کے لیے سائیڈ پہ کریں، کہاں پہ رکھتے ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سوابدید ہے. دیکھیں جی، جہاں تک سیف اللہ خان نیازی صاحب کا تعلق ہے، ملاقات آج خان صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ضرور ہوئی ہے. اس سے آگے اور کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں، یہاں پہ اون عباس بپی صاحب یہاں پہ موجود ہیں، انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن رہے ہیں، ہمارے سینیٹر ہیں. یہ جس ٹارچر اور جس اذیت سے گزر کے آئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اون عباس بپی صاحب کو اہم ذمہ داری جنوبی پنجاب کی سنبھالی اور وہ اس کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. اور جب اون عباس بپی صاحب کو زیر حراست رکھا گیا تھا تو اس وقت بھی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ججز کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں، کھڑے رہے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فوکل پرسنز کی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی انہوں نے اناؤنس کی ہے، جس پہ میرے دائیں طرف شبلی فراز صاحب ہیں، جس پہ انتظار پنجوتا صاحب ہیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہیں، اور مجھ ناچیز کو انہوں نے اس پہ نامنیٹ کیا ہے